بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں سورۃ مزمل کا یہ وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کے لیے اور بھی اس طرح کے وظائف لے کر آؤں۔ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورت مزمل کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورت مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورت مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورت مزمل برائے فراغی رزق اور کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ رکعت اول میں بعض فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعض فاتحہ 20 بار سورت مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ بوضو 11 مرتبہ سورت مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلافات ہو تو سورت مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہمی الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورت مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورت مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول اور آخر میں درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورت مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے، مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار، پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں۔ غنا تو نگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورت مزمل کا یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ سورت مزمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مجرب سورت ہے۔ آپ چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی بہت ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورت مزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورت مزمل شروع کرتے ہیں
اور جب آپ پہنچتے ہیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتح وکیل، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے، اور اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں گے۔ اور جب آپ پہنچیں گے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی صورت کو جاری رکھنا ہے۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں، اس کے بعد آپ سورۃ مزمل کی آخری آیت پر پہنچیں اور اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورت سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر میں درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، یا یہ عمل 1 دن کا ہے، اگر 1 دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔